بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے الوداعی خطاب کی تیاری شروع کر دی ہے اور وہ قوم سے آج کسی بھی وقت خطاب کر سکتے ہیں اور اس میں قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملک سے فرار کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہوگی کہ ملک سے فرار کا منصوبہ وہ کیوں بنا رہے ہیں، حالانکہ حکومت ان کی ہے، ان کے پاس پورے اختیارات ہیں، لیکن وہ قومی اسمبلی توڑنے کے ساتھ ساتھ اس ملک سے فرار کا منصوبہ بھی کیوں بنا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اصل میں اس کے پیچھے وہ سارے کام ہیں، وہ سارے غیر قانونی کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ ان میں دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کے غیر قانونی کاموں کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا۔ اس حد تک انہوں نے غیر قانونی کام کیے اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ سپریم کورٹ مجبور ہو گئی سو موٹو ایکشن لینے کے لیے، حالانکہ یہ وہ سپریم کورٹ ہے کہ جو ان کو ہمیشہ فیور کرتی ہے، ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے، لیکن اب اس حد تک یہ چلے گیا کہ جیسے ایف آئی اے میں انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دیں، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو چینج کر دیا اور اپنی مرضی کا ڈائریکٹر لے آئے، اور نئے ڈائریکٹر صاحب نے آتے ہی یہ حکم دیا کہ ہم شہباز شریف کے جو کیسز ایف آئی اے میں اور حمزہ شہباز کے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے، ہمیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے ان کی پیروی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اصل میں یہ دباؤ ہی تھا شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا، اسی لیے تو یہ اقتدار میں آئے تھے اور یہی ان کی بڑی وجہ تھی اقتدار حاصل کرنے کی، ورنہ ملک کی ان کو فکر نہیں تھی کہ یا تو ایسا ہوتا نا کہ عمران خان بہت خراب کارکردگی پیش کر رہا تھا اور یہ آتے ہی بڑی اچھی کارکردگی پیش کرتے۔ ایسی بات تو بالکل بھی نہیں تھی، یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئے تھے کہ اپنے کیسز کو ختم کر سکیں، شہباز شریف کی سزائیں ختم ہوں، حمزہ شہباز کی سزائیں ختم ہوں، مریم کی سزائیں ختم ہوں، اور سب سے بڑھ کر نواز شریف کی نااہلی ختم ہو سکے، وہ ملک میں دوبارہ سیاست میں حصہ لے، دوبارہ اس لوٹ مار کا حصہ بنے، کیونکہ ملک سے باہر رہ کر وہ کام نہیں کر سکتا تھا، اسے لیول پہ جا کے وہ لوٹ مار نہیں کر سکتے تھے جو وہ یہاں بیٹھ کر سکتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر بیوروکریسی کو اپنے مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت سارے غیر قانونی کام انہوں نے کیے ہیں، جیسے کہ ایف آئی اے میں تبدیلیاں کی، اس کے بعد نیب پر کاٹ رہے ہیں یہ لوگ، اس کے بعد جو بھی تفتیشی افسران ہیں ان کے جو ان کے کیسز کو تفتیش کر رہے تھے، ان سب کو انہوں نے تبادلے کر دیے، ان کو تفتیش سے روک دیا، تبادلے کر دیے، جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو ان کی جاب انہوں نے ختم کر دی، اور کچھ افسران پر تو اس حد تک دباؤ ڈالا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کچھ تو اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ جیسے اس میں بڑا اہم کیس ہے ڈاکٹر رضوان کا، کہ اس کا نام انہوں نے ای سی ایل لسٹ میں ڈالا، اور ای سی ایل لسٹ میں ڈالنے کے بعد اس بندے نے اتنا پریشر لیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی بات میں اگلی ویڈیو میں کروں گا کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اب پروگرام یہ بن رہا ہے کہ آخری خطاب اپنا ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد یہ ملک سے فرار ہو جائیں، فرار ہونے کے بعد یہ اس خطاب کو چلوا دیں کہ اب میں ملک سے بھاگ گیا ہوں، اب آپ یہ خطاب چلا دیں تاکہ قوم میرے فرار کی طرف دھیان نہ کر سکیں۔ تو ناظرین، معاشی حالات اس قدر خراب کر دیے ہیں انہوں نے، اس قدر خراب کر دیے ہیں کہ ابھی آئی ایم ایف ان کو بلیک میل کر رہا ہے، اور یہاں تک بلیک میل کر رہا ہے کہ وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ 80 ارب ڈالر یا 90 ارب ڈالر کے عوض آپ اپنا ایٹمی پروگرام ہمارے حوالے کریں اور ہم سے آپ 80 یا 90 ارب ڈالر لے لیں۔ اس حد تک وہ بلیک میل کر رہا ہے، ان کی امداد نہیں کر رہا۔ اصل میں ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عالمی ادارے بھی اسی حکومت کو فیور کرتے ہیں جو عوام میں مقبول ہو، جس کے عوام میں پذیرائی ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ یہ حکومت لانگ ٹرم ٹکنے والی ہے، یہ فیصلے کر سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں، جس طرح سے عمران خان نے ان کو گریبان سے پکڑ لیا ہے پوری عوام کی حمایت کے ساتھ، اب ان کے لیے بچنا بہت مشکل تھا۔ ان کو کوئی ملک بھی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سارے ممالک کے جو ایمبیسیز ہیں، وہ جو ملک میں ہوتے ہیں، وہ سارے ان حالات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب ممالک کے جو سفیر ہیں وہ ان رپورٹس کو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی مقبولیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں جلسے کرنے کی بھی کوشش کی، جو کہ انتہائی بری طرح سے ناکام ہوئے۔ جو رہتی ان کی جو تھوڑی رہی سہی عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی انہوں نے خود کو ایکسپوز کر لیا۔
پتہ نہیں ان کو کس بات کا شوق تھا کہ ہم ابھی بھی پتہ نہیں پنجاب میں بہت مقبول ہیں، ہم جلسے کریں گے، لوگ ہماری طرف بھاگ کے آئیں گے، لیکن عوام نے ان کو بالکل مسترد کر دیا۔ ان کی جلسوں میں بھی کسی نے شرکت نہیں کی، بہت قلیل مقدار میں شرکت کرتے ہیں لوگ۔ اتنے عوام تو پی ٹی آئی عمران خان اگر کارنر میٹنگ کرے تو اس میں اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری باتوں کی وجہ سے اب یہ بندہ ملک سے فرار ہو رہا ہے۔ حالات اس طرح معاشی حالات اس طرح خراب کر دیے ہیں کہ ڈالر تقریباً جب یہ آئے تھے تو 177 پہ تھا اور اب ڈالر 210 تک چلا گیا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، ہمارا ٹوٹل جو قرضہ ہے صرف 130 ارب ڈالر ہے، 130 ارب ڈالر قرضہ ہے ہمارا، اور اگر ایک روپیہ اگر ڈالر کی قیمت گرتی ہے تو ہمارے قرضے میں 130 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، اب تک جو تقریباً 25 سے 30 روپے تک یہ ڈالر گر گیا ہے، تو جو ماہرین معاشیات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ تقریباً 3000 ارب روپے کا قرضہ اور چڑھ گیا ہے، صرف ڈالر کی قیمت نیچے آنے کی وجہ سے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈالر کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک جیسے متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، چین یا دوسرے جو بھی یہ 3 بڑے ممالک تھے جن پر پاکستان بہت دارمدار کرتا ہے، ان تینوں نے کورا جواب دے دیا ہے اس حکومت کو۔ ان تینوں نے یہ شاید رکھی تھی کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو قرض دیتا ہے، اگر آئی ایم ایف آپ کو سہارا دیتا ہے تو ہم بھی آپ کو کچھ مدد کریں گے۔ لیکن جب آئی ایم ایف نے کورا جواب دے دیا، ورلڈ بینک نے، ایون امریکہ نے کورا جواب دے دیا، تو ان ملکوں نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور یہ ملک کو انتہائی برے حالات میں لے گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس وقت پاکستان بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے تھے ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں، ہم آئیں گے ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، 100 تک لے آئیں گے، پیٹرول 100 تک لے آئیں گے۔ ہاں ناظرین، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یہاں پر کہ عمران خان ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے ناظرین۔ بات یہ ہے کہ عمران خان رشیا کے پاس گیا تھا پیٹرول 30% کم قیمت پر، گندم 30% کم قیمت پر۔ اگر پیٹرول ہم کو 30% کم قیمت پر ملتا، یعنی کہ جو 100 روپے لیٹر تھا وہ ہم کو ملتا 70 روپے میں، اگر 200 روپے لیٹر پیٹرول کی عام قیمت ہوتی تو ہم کو ملتا 140 میں۔ اس لیے عمران خان یہ کام نہیں کرتا کبھی بھی۔ اور حالانکہ یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، روس کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، اس سے سستا پیٹرول لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لیں گے، کیونکہ جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے مولا ہیں، جو ان کو لے کر آئے ہیں حکومت میں، ان کی شرط ہی یہی تھی کہ آپ نے روس سے پیچھے ہٹنا ہے، چائنا سے پیچھے ہٹنا ہے، روس کے قریب بالکل بھی نہیں جانا۔ تو اس لیے یہ غلاموں کی حکومت، انجمن خاندان غلامہ جو اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، وہ پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے یا ملک کے مفاد کے لیے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ صرف وہی فیصلے کریں گے جو امریکہ ان کو کہے گا، یا بھارت جو فیصلے ان کو کرنے کے لیے کہے گا۔ حالانکہ بھارت خود روس سے سستا پیٹرول لے رہا ہے، لیکن ان غلاموں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ بھی غیرت دکھائیں، ہمت کریں اور رشیا سے سستا پیٹرول حاصل کریں، 30% سستا پیٹرول حاصل کریں۔ ڈالر بھی کم دینے پڑیں گے ان کو، اور ملک میں مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ کا ڈنڈا ان کے پیچھے ہے، وہ ان کو روس کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ تو ناظرین، ایک تو یہ بات ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اگر عمران خان ہوتا تو وہ بھی ایسے کرتا، تو یہ فرق ہے، وہ نہیں کرتا ایسے، کیونکہ اس نے بندوبست کیا تھا، وہ قوم کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس نے امریکہ کی دشمنی لے کر رشیا کے پاس گیا تاکہ سستا پیٹرول حاصل کر سکے۔ حالانکہ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین، جیل کی صفائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ یہ حکومت تو آج گئی اور کل گئی، آج اور کل کی بات ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ 2 دن میں نے 25 تاریخ ایک اسسمنٹ کی تھی کہ 25 مئی سے پہلے یہ حکومت گھر چلی جائے گی اور فوری الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب آج اپنی لانگ مارچ کال کا بھی اعلان کریں گے۔ عملی طور پر تو لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت بنی گالہ کے ارد گرد تقریباً 5 سے 10 ہزار تک جو آئی ایس ایف، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ ہیں، وہ آ کر جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خیمے لگا دیے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رہائش اختیار کر لی ہے وہاں پہ، تاکہ اگر کسی قسم کی بھی عمران خان کے خلاف گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو مکمل طور پر ریزسٹ کریں گے۔ ناظرین، یہ بات بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے، خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اب تو خیر وقت ختم ہو چکا ہے نیوٹرلز کے لیے بھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آج تو کال دے دی عمران خان صاحب نے، اس کے بعد تو وقت اس نیوٹرلز کے پاس بھی اور اس حکومت کو لانے والوں کے پاس بالکل ختم ہو جائے گا۔
تو ابھی بھی عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور آج یہ کارنامہ کر دیں، اسمبلیاں توڑ کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا اعلان کریں، تاکہ عوام کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا ملک کون چلائے گا، ان پہ حکمرانی کون کرے گا۔ تو ناظرین، یہ چند اہم خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور اگلی ویڈیو میں سپریم کورٹ نے جو ان کے ساتھ حشر کیا ہے، جو مختلف سیاسی پارٹیاں ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، زرداری اور نواز شریف کا آپس میں اختلافات کس حد تک بڑھ چکے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کے اختلافات کس حد تک بڑھ چکے ہیں، اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ میں اپنی دوسری ویڈیو سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔